آپس میں ایسی محبت کے ساتھ رہو اور آپس میں ایسا جڑ کر رہو جیسے تمہارا ایک جسم ہوتا ہے. میرے جسم کی کسی انگلی میں کانٹا چبھے تو مجھے بتائیے کیا میرے آنکھ کو اس کا درد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کے جسم کے کسی حصے میں کوئی چوٹ لگے تو اس کا درد آپ کی پوری باڈی اور آپ کا پورا جسم محسوس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے ایک باڈی ہے، ایک جسم ہے، اس کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے دنیا کے کسی کونے میں، دنیا کے کسی خطے میں اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہو تو خدا کی قسم رجوڑا کا کوئی مسلمان اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس درد کو اپنے سینے میں محسوس نہ کرتا ہو. یہ ہے حسنین اردو میڈیا. درود و سلام ہو یا رب، ہر ایک روز یہی سلسلہ رہے، مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو. آئیے حضرات، اب میں چاہتا ہوں چونکہ بہت دیر سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فہرست طویل کے مطابق، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی سماعتیں ایسی زندہ رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام مقررین آپ کے بیچ آئیں گے اور آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے اپنی بات کر کے رخصت ہو جائیں گے. آپ کی سماعتوں کو میں سلام کرتا ہوں، آپ کی موجودگی کو میں سلام کرتا ہوں. آئیے میں ایک ایسے خطیب تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ علاقے کے نامور مدرسہ فلاح المسلمین گوا پوکھر کے استاذ محترم اور قاضی شہر مدھوبنی، میں یہ کہہ دوں قاضی شہر مدھوبنی، اور آپ کے علاقے کا نوجوان خطیب جو پیچیدگی کے مسائل کو سلجھانے کا سلیقہ اور ہنر جانتے ہیں، جو ایک ایسے مسنت پر فائز ہیں جہاں سماج کے بگڑتے ہوئے مسائل اور گھر کے ٹوٹتے ہوئے جھگڑوں کو حل کرتے ہیں، اور وہاں پر ہم اور آپ جیسے لوگ پہنچ کر ایک گھر جو ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے اس گھر کو بسانے میں تگ و دو کرتے ہیں اور محنت کر کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے پیغام کے مطابق ہم اس کو عام کریں اور لوگوں کو وہاں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک نایاب چیز ہے. میں وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں. حضرت شعر دیکھیے گا کہ میں نے مانا. اب دیکھیے بڑا پیارا شعر ہے. شعر اچھا ہو تو ہمارے محترم نسیم نظر صاحب بیٹھتے ہیں، اگر ان کی دعائیں مل گئی تو میری تو معراج ہو جائے گی. میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی. ایک بار پورا مجمع طرف کے کہیے سبحان اللہ. ماشاء اللہ آپ زندہ ہو کر کے سن رہے ہیں. میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، ارے در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی. میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے، ماشاء اللہ میں نے کہا تھا نا پہلے کہ میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی. اب بھی موقع ہے اندھیروں کا، کرو کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. آئیے میں قاضی شہر تک پہنچوں کہ چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان جو بھی ہو، چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان جو بھی ہو، جس رخ سے بھی پڑھو گے انہیں جان جاؤ گے، جس رخ سے بھی پڑھو گے انہیں جان جاؤ گے. آئیے آپ کے بیچ فاضل نوجوان حضرت مولانا و مفتی امداد اللہ صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی قاضی شہر مدھوبنی سے اس وقت ہم ادب کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی نورانی عرفانی حقانی بیان سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں. حضرت مولانا قاضی امداد اللہ صاحب قاسمی قاضی شہر مدھوبنی. سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردے سے سن رہی ماں بہنوں، اس وقت ہم اور آپ معہد ابو بکر صدیق کے بینر تلے دو اہم عنوان کے تحت جمع ہیں. بینر پر لکھا ہے جلسہ دستار بندی و اصلاح معاشرہ کانفرنس. یہ دو اہم عنوان اور ٹاپک ہے. ایک تو معہد ابو بکر صدیق کے خوش نصیب بچے جنہوں نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، ان کی دستار بندی ہونی ہے. اور دوسرا عنوان ادارے کے بانی و محتمم
جناب مولانا نصیر قاسمی صاحب نے لگایا ہے، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ ان دونوں ہی عنوان کے تعلق سے اختصار کے ساتھ مجھے آپ کے سامنے چند ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہمارے درمیان باہر سے تشریف لائے ہوئے اکابر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، ہم تفصیلی خطاب اور تفصیلی تقریریں ان کی سنیں گے۔ ان سے پہلے میں ان دو عنوان کے تحت آپ سے کچھ ضروری گزارشات عرض کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ میری ان باتوں کو سنیں گے۔ میرے بزرگوں اور میرے نوجوانوں، سب سے پہلا عنوان ہے جلسہ دستار بندی کا، اور دستار بندی ہونی ہے حفاظ قرآن کی، ان بچوں کی جنہوں نے اپنے سینے میں اللہ کے قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن جس کو مدرسہ معہد ابو بکر صدیق کے بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، یہ ایک عظیم کتاب ہے اور یہ ایک بے مثال کتاب ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی آپ کہیے کہ اگر دنیا کے سارے انسان مل کر، دنیا کے سارے جنات مل کر قرآن کریم جیسی کوئی کتاب لے آئیں، قرآن کریم جیسی کوئی کتاب لے آئیں، قرآن کریم نے کہا لا یاتون بمثلی، کہ اگر دنیا کے سارے انسان اور جنات مل جائیں اور سب ایک دوسرے کی مدد کریں اور قرآن جیسی کوئی کتاب پیش کرنا چاہیں تو قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن ایک بے مثال اور عظیم کتاب ہے۔ جس رب نے اس قرآن کو اتارا، رب کائنات، پوری کائنات کا رب، ہمارے اور آپ کا خالق اور مالک اللہ، وہ بے مثال رب ہے، وہ عظیم رب ہے۔ جس قرآن کو اللہ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، ہمارے نبی دوسرے تمام نبیوں میں بے مثال اور عظیم نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جس مہینے میں اتارا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جو ابھی بہت جلد کچھ دنوں کے بعد ہمارے سامنے جلوہ فگن ہونے والا ہے، یہ مہینہ سال کے دیگر مہینوں سے بے مثال مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جس رات میں اتارا، شب قدر کی رات، دوسری تمام راتوں سے بے مثال اور ہزاروں ہزار درجہ بہتر رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو مکہ و مدینہ اور حجاز کے جس خطے میں اتارا، مکہ اور مدینہ کی وہ سرزمین دنیا کے تمام جگہوں میں بے مثال اور عظیم جگہیں ہیں۔ الغرض آپ جس حیثیت کو بھی دیکھیے، ہر حیثیت سے قرآن مجید ایک بے مثال کتاب ہے۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھاتے ہیں وہ بے مثال طالب علم ہیں اور وہ بے مثال استاذ ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھانے والا استاذ بے مثال استاذ ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے والا معہد ابو بکر صدیق کے چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ کے قرآن کو پڑھنے والا، اللہ کے قرآن کا حفظ کرنے والا بچہ یہ عظیم اور بے مثال طالب علم ہے۔ میرے بھائی، اس حیثیت سے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ بے مثال اور عظیم انسان بننا چاہتے ہیں، اگر آپ رجوع کی سرزمین کو، آپ مسلمان اپنی سوسائٹی کو، سماج کو، معاشرے کو اور اپنے افراد کو عظیم اور بے مثال بنانا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اللہ نے اس عظیم کتاب کو جو ہر اعتبار سے بے مثال و مقدس ہے، ہم اس کتاب سے اپنے رشتے کو جوڑ لیں۔ اللہ رب العالمین اس قرآن سے رشتے کو جوڑنے کی وجہ سے ہمیں عظمت و طاقت و قوت عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا القرآن افضل من کل شیء، اے لوگو قرآن کریم دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ فمن وقر القرآن فقد وقر اللہ، جس نے اللہ کے قرآن کی توقیر کی، جس نے اللہ کے قرآن کی تعظیم کی، اس نے اللہ کی تعظیم کی۔ اور فرمایا ومن استخف القرآن فقد استخف بحق اللہ تعالی،
جس نے قرآن کریم کے حقوق کو ادا نہ کیا، جس نے قرآن کریم کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کیا، اس نے اللہ کے حق کو نہ پہچانا اور اس نے اللہ کے حق کے ادا کرنے میں کوتاہی کی۔ یہ بڑی عظیم کتاب ہے لوگوں، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، جس قرآن کے حق کو ادا کرنے کی وجہ سے ہم اللہ کے حق کو ادا کرنے والے ہوں گے، اور جس قرآن کے حق کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم اللہ سے دوری اختیار کرنے والے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک بات ارشاد فرمائی گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو آدمی قرآن کریم کو چھوڑ دے، قرآن کریم کی عظمت کا اعتراف نہ کرے، قرآن کریم نے اسے زندگی گزارنے کے لیے جو ہدایات دیے، جو گائیڈ لائن دیے، انسان اللہ کے قرآن سے کٹ جائے اور اپنی خواہشات کی غلامی کرنے لگے، آدمی اپنی منمانی کرنے لگے، آدمی اپنی چاہت پر چلنے لگے، آدمی اپنی آرزوں اور تمناؤں پر چلنے لگے اور اللہ کے قرآن کو چھوڑ دے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خطرناک وعید ارشاد فرمائی ہے لوگوں۔ آقا نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کے اس قرآن کو چھوڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ آج ہم ذلیل و رسوا ہیں، آج ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، آج ہم گھر میں مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، آج ہم اپنے پرسنل لائف میں بھی مستقل مسائل سے گھرے ہوئے ہیں، اور معاشرتی سطح پر، ملکی سطح پر، عالمی سطح پر بھی ہمارا کوئی وزن نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے آئینے میں اپنی ان تمام تر بیماریوں کی وجہ معلوم کیجئے جو ہمارے آقا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو انسان بھی اللہ کے اس عظیم قرآن کو چھوڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے توڑ دے گا، اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہماری تمام تر نکبت و پستی، ہماری تمام تر زب و حالی، ہماری تمام تر پریشانی، ہمارے گھر کے اندر کی زندگی کی بے سکونی، اجتماعی سطح پر معاشرتی زندگی میں ہماری بے حیثیتی، لوگوں ان تمام چیزوں کی پیچھے اگر کوئی وجہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو عزت و عظمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، طاقت و قوت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اپنا جو عظیم کلام اپنے عظیم اور آخری نبی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم انسانوں کو عطا کیا تھا، ہم انسانوں نے، ہم مسلمانوں نے اللہ کے اس قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ ہماری تمام تر پریشانی کی یہی وجہ ہے، ہمارے تمام تر مشکلات کی، ہمارے تمام تر حالات کی یہی وجہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بے ارشاد فرمائی، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، کہ جو آدمی قرآن کریم کے علاوہ کہیں اور اپنی ہدایت تلاش کرے گا، اسے اللہ کے قرآن کی باتیں، قرآن کریم نے زندگی کے ہر معاملے میں جو رہبری کی، قرآن کریم کی رہبری، اسے یہ لگنے لگے کہ یہ پرانے زمانے کی پرانی باتیں ہیں، اور انسان اپنی خواہشات کی غلامی کرنے لگے، انسان اپنی شادی کو، اپنے نکاح کو، اپنے بیاہ کو، اپنے خلا کو، اپنے طلاق کو، اپنے زمین کے جھگڑوں کو، اپنی زندگی کے تمام تر مسائل کو اپنے من کے مطابق، خواہش کے مطابق، سماج اور ریتی رواج کے مطابق یہ سوچ کر حل کرنے لگے کہ میں جو سوچتا ہوں، میں جو سمجھتا ہوں، سماج کے لوگ جو بتا رہے ہیں اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور اللہ کے قرآن کو وہ چھوڑ دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اے لوگوں یاد رکھو، اگر اللہ کے قرآن کو چھوڑ دو گے اور کہیں اور ہدایت تلاش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں گمراہ کر دے گا۔ ہماری پریشانی، ہماری گمراہی، ان کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ آپ آج ماہد ابو بکر صدیق کے بینر تلے جلسہ دستار بندی کی مناسبت سے قرآن کریم کے عنوان پر یہاں جمع ہیں۔ لوگوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے تمام تر مسائل کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو جو عظیم کتاب کی شکل میں اللہ نے ہمیں ہدایت نامہ اور گائیڈ بک کے طور پر عطا کیا تھا، ہم نے اس سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ قرآن کریم نے اعلان کیا، ہدی للناس، کہ اے لوگوں، یہ قرآن پوری ہیومینٹی کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، یہ گائیڈ بک ہے،
یہ ایک ٹریک ہے جو اللہ رب العالمین نے، جو رب ہے پوری کائنات کا، انسانوں کو زندگی گزارنے کا راستہ بتانے کے لیے نازل فرمایا. مجھے یاد آتا ہے کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو ملک کے ایک بڑے عظیم عالم دین اور مجاہد آزادی گزرے، ان کو جہاد آزادی کے اندر قیادت کے جرم میں انگریزوں نے مالٹا کے جیل میں ڈال دیا تھا. جب مالٹا کے جیل کے اندر سالوں گزارنے کے بعد دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تو دارالعلوم دیوبند میں ایک بڑا جلسہ ہوا. اس جلسے کے اندر دارالعلوم دیوبند کے اور علماء کی صف اول کے ممتاز اکابر موجود تھے. اس مجلس میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. اس مجلس میں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے. اس مجلس میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی بھی تھے، اور بھی کئی ایک اکابر علماء تھے. اس میں مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھائی میں نے مالٹا کے جیل میں تو 2 سبق سیکھا ہے. اب پورا مجمع مولانا محمود حسن صاحب کی باتوں کو سننے کے لیے ہمیتن گوش ہو گیا. پورا مجمع حضرت کی طرف متوجہ ہو گیا کہ یہ بوڑھا شیخ الحدیث جس کی عمر آخری منزل میں ہے، جس نے ایک لمبے عرصے تک اپنی زندگی میں دارالعلوم کے مسند حدیث پر بیٹھ کر طلبہ کو پڑھایا ہے، آخر یہ زندگی کے اخیر حصے میں مالٹا کے جیل میں اس نے ایسا کون سا سبق پڑھ لیا ہے جس کو وہ سنانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں نے مالٹا میں 2 سبق سیکھا ہے. پھر مولانا نے فرمایا کہ لوگوں، میں نے مالٹا کے جیل کی تاریکیوں میں غور کیا، بہت تدبر کیا، بہت سوچا کہ آخر ملک مسلمانوں کے حالات اس قدر ناگفتہ کیوں ہیں. وہ مسلمان جسے اللہ نے کہا ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. وہ قوم جس سے اللہ نے کہا یثبت اقدامکم، اللہ تمہاری قدموں کو جما دے گا. وہ مسلمان جس سے اللہ نے وعدہ کیا لنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ اللہ تمہیں پاکیزہ اور پرسکون زندگی عطا کرے گا. آخر یہ قوم اور یہ باحوصلہ، باہمت اور خیر الامم کہ قوم، یہ خیر الملل اور بہترین امت آج پریشان کیوں ہے؟ تو مجھے اس کی 2 وجہ نظر آئی. توجہ کے ساتھ سنیے گا. ہماری پریشانی، ہم اصلاح معاشرے کے لیے بھی یہاں پر جمع ہیں. آپ معاشرے کے سدھار کے لیے، سماج کے ریفارمیشن کے لیے، سوسائٹی سے تمام تر خرابیوں کو ختم کر کے سوسائٹی کو ایک زندہ و جاوید اور ایک باحوصلہ سماج بنانے کے لیے یہاں جمع ہے. تو سنیے، مولانا نے فرمایا کہ مسلمانوں کے تمام تر مسائل اور مشکلات کے سلسلے میں جب میں نے غور کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مسلمانوں کی تمام تر پریشانی کی وجہ 2 چیزیں. مسلمانوں کے تمام تر حالات کی وجہ 2 باتیں ہیں. نمبر 1، مسلمانوں کا آپس کا اختلاف، مسلمانوں کا آپس کا انتشار، مسلمانوں میں آپس کی گروہ بندی، مسلمانوں کی آپس کی لڑائی. کہیں مسلک کی لڑائی ہے، کہیں علاقے کی لڑائی ہے، کہیں برادری کی لڑائی ہے، کہیں ذات پات کی لڑائی ہے. الغرض مسلمان مختلف بنیادوں پر آپس میں لڑ رہا ہے. اور حضرت نے فرمایا تھا جب تک یہ قوم لڑتی رہے گی عزت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی ہے. اگر مسلمان عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ باحوصلہ اور مضبوط قوم بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں لوگوں، تو قرآن کریم نے اس کا راستہ بتایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے لوگوں، اللہ کی رسی کو، اللہ کے قرآن کو اور اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں کبھی لڑائی مت کرو، کبھی جھگڑے مت کرو، کبھی انتشار مت کرو، بھائی بھائی میں مت لڑائی کرو، علاقے کی بنیاد پر مت لڑو، ذات پات اور برادری کی بنیاد پر مت لڑو، مسلک کی بنیاد پر مت لڑو کہ ہم حنفی ہیں، وہ بریلوی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے. یاد رکھیے مسلک چلنے کے لیے ہے، لڑنے کے لیے بالکل نہیں. آپ جس مسلک پر بھی کاربند ہیں اس پر چلیے، لیکن آپس میں کسی طرح کا جھگڑا مت کیجیے. آپ جس برادری سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنی برادری میں رہ کر دوسرے تمام انسانوں کا سمان اور اس کی عزت کیجیے، لیکن کبھی دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھیے. یاد رکھیے آپ جس نبی کو ماننے والے ہیں اس نبی نے مسلمانوں کے اختلاف، مسلمانوں کے افتراق اور مسلمانوں کے لڑنے اور جھگڑنے کے تمام تر بنیادوں کو مٹا دیا تھا. اپنے
آخری تقریر میں جب حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سب سے بڑے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ اعلان کیا تھا اور صحابہ کرام کو یہ بات بتائی تھی، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ میں نے جو تقریر تمہارے سامنے کی ہے، میں نے تمہیں جو پیغام سنایا ہے وہ بعد والوں تک بھی پہنچا دینا۔ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام آپ کو سنا رہا ہوں، آپ غور کیجئے۔ آقا نے فرمایا کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی برتری نہیں ہے کسی عرب میں رہنے والے کو عجم پر، کسی عرب سے باہر رہنے والے کو عرب میں رہنے والے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، یعنی علاقائیت کی بنیاد پر کسی کو کوئی افضلیت نہیں ہے، برادری کی بنیاد پر کسی کی کوئی برتری نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں برتری کی وجہ صرف ایک ہے، الا بالتقوی۔ جس آدمی کی زندگی میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے، جس آدمی کی زندگی میں گناہوں سے بچنے کا حوصلہ زیادہ ہے، جو پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زیادہ عمل کرتا ہے، جو اللہ کی نافرمانیوں سے زیادہ بچتا ہے، جو اللہ کی فرما برداری زیادہ کرتا ہے، صرف یہ وہ شخص ہے جو برتر ہے، جو افضل ہے، جو اعلیٰ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی افضلیت کی بنیاد نہیں، کوئی برتری کی بنیاد نہیں۔ فرمایا گیا قرآن کریم میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو تم میں سب سے اچھا، سب سے بہتر اور اللہ کے نزدیک سب سے بلند و بالا مقام والا وہ ہے جس کی زندگی میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔ اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا تھا ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، اے لوگو کل میدان قیامت میں جنت کے اندر مجھ سے سب سے زیادہ قریب میرا وہ امتی ہوگا جس کی زندگی کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا۔ من کانو، وہ کوئی بھی ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ بریلوی ہو، وہ شیخ ہو، وہ سید ہو، وہ پٹھان ہو، وہ عرب کا رہنے والا ہو، وہ حبشے کا کالا کلوٹا ہو، من کانو، وہ کوئی بھی ہو، حیث کانو، کسی بھی جگہ کا ہو، اگر وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے تو کل محمد الرسول اللہ کا سب سے زیادہ چہیتا وہی ہوگا۔ میرے بھائی، آپس میں لڑنے کی، جھگڑنے کی اور آپس کے تمام تر اختلاف و تنازعات کی بنیادوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رگوں پر ہاتھ ڈال دیا اور ساری بنیادوں کو ختم کر دیا اور مسلمانوں کو یہ کہا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ دنیا کے تمام تر مسلمان، دنیا کے تمام تر ایمان والے آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، آپس میں رحم دلی کے ساتھ رہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جذبہ ترحم، جذبہ عطف و محبت کے ساتھ رہیں۔ اور ہمارے آپس میں کیسی محبت ہونی چاہیے؟ آپ کہیں گے قاضی صاحب ہم لوگ تو بڑی محبت سے آپس میں رہتے ہیں، ہم تو بڑے پریم سے، بڑی بھائی چارگی کے ساتھ آپس میں رہتے ہیں۔ سنیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپس میں ایسی محبت کے ساتھ رہو اور آپس میں ایسا جڑ کر رہو جیسے تمہارا ایک جسم ہوتا ہے۔ میرے جسم کی کسی انگلی میں کانٹا چبھے تو مجھے بتائیے کیا میرے آنکھ کو اس کا درد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کے جسم کے کسی حصے میں کوئی چوٹ لگے تو اس کا درد آپ کی پوری باڈی اور آپ کا پورا جسم محسوس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے ایک باڈی ہے، ایک جسم ہے، اس کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے دنیا کے کسی کونے میں، دنیا کے کسی خطے میں اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہو تو خدا کی قسم رجورہ کا کوئی مسلمان اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس درد کو اپنے سینے میں محسوس نہ کرتا ہو۔ یہ ہے ہماری آپسی محبت، اور اس طرح کی محبت و شفقت اور آپس کی خیرخواہی کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ آج ہم لڑ رہے ہیں، آج سید شیخ سے لڑ رہا ہے، شیخ انصاری سے لڑ رہا ہے، آج فلاں مسلک والا فلاں مسلک سے لڑ رہا ہے، فلاں علاقے والا فلاں علاقے سے لڑ رہا ہے۔ یاد رکھیے جب تک ہم آپس میں لڑیں گے عزت و سربلندی کی زندگی نہیں گزار سکیں گے۔
مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا تھا کہ تمہارے تمام تر پریشانی کی وجہ نمبر 1 تمہارا آپس کا اختلاف. اور پھر حضرت نے فرمایا تھا کہ اب میری جو زندگی بچ گئی ہے اب میں یہ کوشش کروں گا کہ مسلمانوں کے آپس میں کسی طرح کی کوئی بھی لڑائی ہو تو وہ ختم ہو جائے اور مسلمانوں کی آپس کی لڑائی کا فروغ نہ ہو. کیا مسلمانوں آپ یہ طے کریں گے کہ ہم آپس کے تمام تر جھگڑوں کو مٹائیں گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ طے کر رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا سے. اللہ قبول فرمائے. اور حضرت نے فرمایا تھا مسلمانوں کے تمام تر حالات مشکلات پریشانی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا. جو میرا موضوع تھا جس تعلق سے میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہا تھا, حضرت نے فرمایا کہ مسلمانوں کے تمام تر پریشانیوں کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کریم کے جو حقوق ہیں, قرآن کریم کے جو تقاضے ہیں, قرآن کریم کی جو ذمہ داریاں ہم پر ہیں, ہم نے اللہ کے قرآن کے ان حقوق کو ادا نہ کیا. اور پھر حضرت نے فرمایا تھا کہ اب میری جتنی زندگی رہ گئی ہے میں جہاں تک جا سکوں گا جا کر مسلمانوں میں قرآن کریم کو لفظی طور پر بھی عام کرنے کی کوشش کروں گا اور معنوی طور پر بھی اس کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیوں, یہ 2 وجہ ہے اس عظیم عالم دین کی نگاہ میں ہمارے تمام مسائل, ہماری تمام پریشانی کی اجتماعی سطح پر ہماری بے حیثیتی کی. نمبر 1 ہمارے آپس کا اختلاف اور نمبر 2 ہمارا قرآن کریم سے دور ہو جانا. اس لیے یہ طے کیجئے کہ اللہ کے قرآن کے جو حقوق اور اللہ کے قرآن کی جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہیں انشاءاللہ ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کریں گے نا انشاءاللہ. سوال, قرآن کریم کی کیا ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں؟ قرآن کریم کے کیا آداب, قرآن کریم کے کیا حقوق ہم سب پر عائد ہوتے ہیں؟ میرے بھائی, آپ قرآن کو ماننے والے لوگ ہیں, آپ اس عظیم کتاب کو مانتے ہیں جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اے لوگوں, اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو اٹھاتا ہے, بہت سارے قوموں کو ترقی و تخت و تاج عطا کرتا ہے, اور اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. وہ کون لوگ ہیں لوگوں جن کو اللہ قرآن کریم کے ذریعے سے اٹھاتا ہے, رفعت عطا کرتا ہے, بلندی عطا کرتا ہے, ان کے قدموں میں تخت و تاج ڈالتا ہے, اور وہ کون بد نصیب ہے جن کو اللہ قرآن کی وجہ سے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے؟ یہ سوال سمجھیے. قرآن کریم کے جو لوگ حقوق کو ادا کرتے ہیں, قرآن کریم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں, یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ اٹھاتا ہے, جن کو اللہ اپنے انفرادی زندگی میں بھی سکون عطا کرتا ہے. قرآن کریم نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. اور یہ بھی کہا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو میرے ذکر سے دوری اختیار کرے گا میں اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دوں گا. اللہ کے قرآن کے جو لوگ حقوق ادا کرتے ہیں یہ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں سکون ہوتا ہے اور جن کو اللہ باحوصلہ ہو کر زندگی گزارنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے. اور جو لوگ اللہ کے قرآن کے حقوق کو چھوڑ دیتے ہیں یہ ہوتے ہیں وہ بدقسمت جن کو اللہ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. آپ کو میں اختصار کے ساتھ قرآن کریم کے چند حقوق بتاتا ہوں, اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ میں کہ ہر شخص یہ وعدہ کرے کہ قرآن کریم کے ان تمام حقوق کو ہم ادا کریں گے انشاءاللہ. میرے بھائی, قرآن کریم کا ایک سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق یہ ہے, قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں, اے ایمان والو, اللہ پر مضبوط ایمان لاؤ. اے مسلمانوں, اللہ کے رسول پر مضبوط ایمان لاؤ. اور اے ایمان والو, اللہ کے اس کتاب پر مضبوط ایمان لاؤ جو اس نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے. قرآن کریم کا یہ پہلا حق ہے کہ ہر صاحب ایمان کا, ہر مسلمان مرد کا, ہر مسلمان عورت کا اللہ کے اس قرآن پر مضبوط ایمان ہو. آپ کہیں گے کہ ہمارا ایمان اللہ کے قرآن پر مضبوط ہے, ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہم اللہ کے قرآن کو نہ مانیں. میرے بھائی, آپ قرآن کریم پر ایمان کا غلط مطلب سمجھتے ہیں. قرآن کریم پر ایمان کا مطلب یہ ہے
کہ قرآن کریم نے ہماری زندگی کے اندر زندگی کے تمام شعبوں میں جو فیصلہ سنا دیا، ایمان والا قرآن کریم کے اس فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الفصل ليس بالهزل، قرآن کریم نے عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، تمہاری زندگی کے تمام شعبوں میں جو فیصلہ سنایا ہے وہ آخری فیصلہ ہے۔ قرآن کریم نے کہا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی بھی ایمان والے مرد کے لیے اور کسی بھی ایمان والی عورت کے لیے اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جب اللہ کے قرآن نے کوئی فیصلہ سنا دیا، جب اللہ کے رسول نے کسی معاملے میں کوئی فیصلہ بتا دیا تو ان کی اپنی کوئی چوائس باقی رہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے کسی بھی شعبے میں جب اللہ کے قرآن کا کوئی فیصلہ آ گیا تو ہم اس کے خلاف نہ ایک لفظ بولیں، نہ ایک لفظ سنیں، نہ ایک لفظ اور ایک قدم بھی اپنے پاؤں کو آگے بڑھائیں۔ میرے بھائی، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ ذرا ٹٹولیے، کیا اللہ کے قرآن کے اس پہلے حق کو ہم مانتے ہیں؟ کیا اس پہلے حق کو ہم ادا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن کریم نے کہا ان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے ایمان والو اگر آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو اپنے تمام تر جھگڑوں کو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ رسول کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے والے اپنے حکام کے پاس لے جاؤ۔ کیوں لے جاؤ؟ ذالک خیر واحسن تأویلا، کیونکہ وہاں جانے میں تمہاری بھلائی ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔ ایمان والا اللہ کہ قرآن پر مضبوط ایمان اگر رکھتا تو اپنے تمام تر جھگڑوں کو اللہ رسول کے قانون کے مطابق حل کرتا۔ ہم اور آپ بہت سارے معاملات میں حکومتوں کو کوستے ہیں، اپنے برسر اقتدار پارٹی کو برا بھلا کہتے ہیں کہ حکومت نے پرسنل لا کے خلاف، حکومت نے فلاں معاملے میں، حکومت نے فلاں مسجد میں، حکومت نے فلاں پرسنل لا کے قانون میں انٹرفیئر کیا ہے، مداخلت کی ہے، دخل اندازی کی ہے۔ آپ بلبلاتے ہیں، روتے ہیں، حکومت کے سامنے احتجاج کرتے ہیں۔ غیور مسلمانوں، اگر پرسنل لا پر حکومت کی طرف سے کسی طرح کا حملہ ہو تو یقیناً آپ کو جمہوری ملک میں احتجاج کرنے کا حق ہے، لیکن اگر اللہ کے قرآن پر ایمان کا تقاضا کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ کے قانون کے مطابق حل کریں، اگر اس میں کوتاہی ہو تو آپ کس کا گریبان پکڑیے گا؟ آپ کس کو ٹٹولیے گا؟ آپ کس کو پکڑیے گا؟ اگر ہم اللہ کے قرآن پر مضبوط ایمان رکھتے تو ہم اپنے تمام تر جھگڑوں کو اللہ رسول کی عدالت میں لے جاتے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ایک ایسے خطے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ ایک ایسے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں جس صوبے کے بارے میں ملک کے ایک عظیم عالم دین، اتر پردیش کا رہنے والا ایک بڑا بزرگ مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان کے کسی صوبے پر، کسی اسٹیٹ پر فخر نہیں جتنا فخر مجھے بہار پر ہے، کیونکہ بہار میں مسلمان ایک امیر کے ماتحت امارت شریعہ کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، جس امارت شریعہ کے ہر جگہ دارالقضا ہے، جس دارالقضا میں مسلمانوں کے آئلی مسائل، مسلمانوں کے پرسنل لا، مسلمانوں کے گھریلو مسائل کے سلسلے میں وہاں کے قضات اللہ رسول کے قانون کے مطابق مصالحت اور صلح کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر ہم اور آپ اللہ کے قرآن پر مضبوط ایمان رکھے ہوتے تو اپنے تمام تر جھگڑوں کو انہی دارالقضاؤں میں لے کر کے جاتے، لیکن آج کتنے معاملات ہمارے ایسے ہیں جس میں کروڑوں اور لاکھوں روپے ہمارے ضائع ہوتے ہیں اور ہم سرکاری عدالتوں کا چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتا۔ میرے بھائی، میں اختصار کے ساتھ آپ کو سامنے قرآن مجید کے حقوق کو سمیٹوں کیونکہ وقت کم ہے۔ قرآن کریم کا ایک دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کی ہم تلاوت کریں۔ قرآن کریم کی ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے، ابھی میں پڑھ رہا تھا، ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ رمضان کے اندر قرآن مجید کے 63 ختم کرتے تھے۔ میں ایک تو ختم نہیں بول رہا ہوں، 63 ختم کرتے تھے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ کیسے؟ روزانہ ایک ختم دن میں، روزانہ ایک ختم رات میں، اور تراویح کے اندر 3 ختم پورے مہینے کے اندر۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خود انہوں نے لکھا ہے کہ رمضان کے علاوہ
زندگی کے 15 سال ایسے گزرے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کر گھر میں جاتا، گھر کی کھوٹی پکڑ کر کھڑا ہو جاتا، قرآن کریم پڑھنا الحمدللہ سے شروع کرتا، اور جب فجر کا وقت ہوتا تو میرا قرآن مجید مکمل ہو چکا ہوتا۔ کیسا عشق تھا ہمارے بزرگوں کا قرآن کریم سے۔ ابھی حال کے بزرگوں میں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اپنا معمول لکھا ہے آپ بیتی کے اندر، کہ زندگی کے 47 سال ایسے گزرے ہیں کہ میں ہر سال رمضان میں قرآن کریم کے 7 ختم کیا کرتا تھا، ایک ختم دن ایک ختم رات۔ یہ ہمارے بزرگوں کا معمول۔ اور عورتیں مائیں بہنیں سن رہی ہیں پردوں سے، اگر شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ میری دادی قرآن مجید کی حافظہ تھی، وہ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے روزانہ قرآن کریم کے 40 پارے پڑھتی تھی، ایک ختم 10 پارے روزانہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی اس کثرت تلاوت کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ فائدہ ہوا کہ جب مولانا یحییٰ کاندھلوی پیدا ہوئے اور جب ان کا دودھ چھوڑایا گیا تو وہ پاؤ پارا کے حافظ ہو چکے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جب آدمی قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو زندگی کے اندر اس کے برکات آدمی دیکھتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے۔ میرے بھائی، قرآن کریم کا ایک تیسرا حق یہ ہے کہ ایمان والا قرآن کریم کو سمجھے۔ آپ مسجدوں کے اندر درس قرآن کے حلقے لگائیے، علماء کرام کی خوشامد کیجئے اور اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن کریم کا ایک چوتھا بڑا حق یہ ہے کہ ہم زندگی کے تمام معاملات میں قرآن کریم پر عمل کریں۔ قرآن کریم کا ایک 5واں حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو جتنا سمجھتے ہیں ہم ان پیغامات کو دوسرے بھائیوں تک ہم پہنچائیں۔ یہ قرآن کریم کے 5 حق میں نے بتائے۔ اختصار کے ساتھ ایمان، قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت، قرآن کریم پر عمل، قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ جس دن مسلمانوں نے یہ 5 کام کر لیے، خدا کی قسم حکومت کے تخت و تاج اللہ اس کے قدموں پر لا کر رکھ دے گا۔ اور جب تک ہمارا رشتہ اللہ کے قرآن سے مضبوط نہیں ہوگا، میرے بھائیوں، عزت و وقار کی زندگی کو بھول جائیے۔ اس لیے پہلی بات جو مجھے عرض کرنی تھی وہ یہی قرآن کریم کے تعلق سے کہ اللہ کے قرآن کے حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ آپ وعدہ کیجئے، اللہ سے عہد کیجئے کہ انشاءاللہ آپ قرآن کریم کے ان حقوق کو ادا کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے، اللہ قبول فرمائے۔ آخری بات مولانا، آخری بات، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی، اصلاح معاشرہ کا بینر ہے، آپ علماء کرام کے قیمتی خطابات سنیں گے۔ میں آپ کو اصلاح معاشرہ کا ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں اور بات مکمل کرتا ہوں۔ اصلاح معاشرہ جلسوں سے نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا۔ اصلاح معاشرہ قاضی صاحب سے، مفتی صاحب سے، امام صاحب سے نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے اصلاح معاشرہ کا ایک آسان نسخہ دیا ہے، وہ نسخہ آپ اپنا لیجئے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے جلسوں کی ضرورت، تحریکوں کی ضرورت، تنظیموں کی ضرورت قطعاً نہیں پڑے گی۔ قرآن کریم کی اسی آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی جم جائیے۔ پیغام میں سنا کر اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ قرآن کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی اور نبی کے ذریعے سے مجھے، آپ کو، تمام انسانوں کو معاشرے کی، سماج کی، سوسائٹی کی اصلاح کا آسان نسخہ، سماج و سوسائٹی اور معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کا ایک قیمتی نسخہ اللہ نے بتا دیا۔ اور وہ قیمتی نسخہ یہ ہے کہ ہر گھر کا باپ، ہر گھر کی ماں، ہر گھر کا گارجین وہ خود بھی اللہ کے احکامات کا پابند بن جائے اور اپنے ماتحتی میں رہنے والے، اپنے بیٹا، اپنی بیٹی، گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے، انہیں بھی اللہ کے حکم کا پابند بنا دے۔ مجھے بتائیے، جب ہر گھر کا باپ، جب ہر گھر کی ماں، جب ہر گھر کا گارجین خود بھی اللہ کے حکم کا پابند بن جائے گا اور اپنے ماتحتوں کو بھی اللہ کے حکم کا پابند بنانے کی کوشش کرے گا تو کیا جلسوں کی ضرورت پڑے گی؟ بالکل نہیں پڑے گی۔ سماج کی اصلاح ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت اتر گئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے وقت اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو خطاب کر کے کہتے الصلاۃ الصلاۃ، پیارو اٹھ جاؤ، یہ نماز کا وقت ہے۔ یہ ہے اصلاح کا طریقہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی کتاب مقدس کے حقوق کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں.